أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں انسانوں کے پاس آپس کے رابطے کے یہ ذرائع اور وسائل بالکل نہیں تھے جو آج ہیں. آج تو ہم کو کسی سے ملاقات کرنے جانا ہے تو فون پر اس کو اطلاع کر دیتے ہیں. کچھ زمانہ پہلے جب ٹیلی فون نہیں تھا تو ڈاک کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے اطلاع کی جاتی تھی. جب قرآن نازل ہوا اس زمانے میں خاص طور سے عربوں میں تو ڈاک کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. اگر کوئی شخص کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا تھا تو اس میزبان کے لیے تو وہ بالکل اچانک وارد ہوتا تھا. تصور کیجئے کہ ایک آدمی دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر رات میں کھانا وغیرہ کھا کر آرام کرنے لیٹا ہے. ابھی اس کی آنکھ لگی اور دروازے پر دستک ہوئی. کال بیل بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو آنے والا دروازے پر دستک دیتا تھا، ہاتھ مارتا تھا، اس سے آواز ہوتی تھی. یہ جو دروازے پر ہاتھ مارا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قرع الباب. اگر کسی نے دستک دی تو سوال کریں گے من قرع الباب، کس نے دستک دی؟ تو ایک شخص رات میں آرام کرنے لیٹا، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے اور کسی مہمان نے آ کر دستک دی تو اس مہمان کی آمد اس کے لیے تو بالکل اچانک ہوئی نا، کوئی توقع نہیں تھی. لیکن خود مہمان کے لیے تو یہ واقعہ اچانک نہیں ہے. وہ تو اپنے گھر سے نکلا، اس نے تیاری کی، راستے کی سفر کی مشقتیں برداشت کی، راستہ طے کرتے ہوئے آیا، کہیں سواری پر، کہیں پیدل، کہیں اسے سامان اٹھانا پڑا، کہیں رکھنا پڑا، کہیں سواری پر لوڈ کرنا پڑا، کہیں ان لوڈ کرنا پڑا. وہ ہفتوں یا مہینوں کا سفر کر کے آ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ واقعہ اچانک نہیں ہے، میزبان کے لیے اچانک ہے. بالکل اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو قیامت بھی تم سے قریب ہوتی جا رہی ہے. تم کو وہ اچانک لگے گی. لا تأتیکم الا بغتہ،
اللہ نے فرمایا تمہارے پاس قیامت اچانک آئے گی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے۔ جیسے کسی آدمی کی موت اچانک آتی ہے تو حقیقت میں وہ اچانک نہیں آتی ہے۔ جس دن اللہ نے اس کو زندگی دی اسی دن اس کی عمر طے کر دی گئی۔ اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہے کہ یہ آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا۔ فرشتوں کو پہلے سے مرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، ان کی لسٹ دے دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ بزرگوں نے بیان کیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ قدیم زمانے میں آج کے مقابلے میں فرشتے انسانوں کو زیادہ نظر آتے تھے۔ حالات بدلتے گئے، کسی زمانے میں بہت سارے لوگوں کو نظر آتے تھے۔ فرشتوں کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، سنسکرت زبان میں دیوتا فرشتے کو کہتے ہیں، خدا کو نہیں کہتے۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں دیوتاؤں کا جو تصور ہے، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 8 ہاتھ، کسی کے 10 ہاتھ، کسی ہاتھ میں سیب، کسی ہاتھ میں انگور، کسی ہاتھ میں خنجر، کسی ہاتھ میں تلوار۔ جو تصویریں وہ بناتے ہیں وہ دیکھی ہوں گی آپ نے۔ ذرا قرآن پاک میں سورہ فاطر کی ابتدائی آیات پر نظر ڈالیے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو مختلف پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا، مختلف کاموں پر مقرر کیا فرشتوں کو۔ اولی اجنحۃ، جن کے بازو ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، 2 2، 3 3، 4 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اتنے ہی نہیں ہوتے، 2 2، 3 3، 4 4 کا تو اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ اور جتنے زیادہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے 600 بازو ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے 2 بازو کھول کر دکھائے تو زمین سے آسمان تک کی پوری فضا ڈھک گئی تھی، پیچھے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ تو قدیم زمانے میں فرشتے زیادہ نظر آتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں رہ سکیں، ان پر بھول کی دھول جم گئی۔ جیسے کتابوں پر دھول جم جاتی ہے نا، بہت دنوں تک صفائی نہ ہو تو نام بھی نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح ان تعلیمات پر انسانی بھول کی دھول جم گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بات کچھ سے کچھ ہوگی۔ لیکن ہر بات کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، اگر اسے تلاش کیا جائے تو مل جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان کے ایک صحابی، ایک درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت تشریف لائے حضرت سلیمان کے پاس۔ وہ فرشتہ جس کو انسانوں کی جان نکالنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ فرما دیجئے تمہیں جس موت کے فرشتے کے حوالے کیا گیا ہے، جب وقت آئے گا تو وہ تمہیں لے کر چلا جائے گا۔
تم کو لے کر چلا جائے گا. کیوں؟ تم جسم نہیں ہو، تم اس جسم کے اندر ہو. اس جسم کے اندر جو نفس ہے وہ ہے اصل انسان. جسم تو بدلتا رہتا ہے. جیسے آپ نے کل دوسرے کپڑے پہنے تھے، آج دوسرے کپڑے پہنے. کپڑا آپ تھوڑی ہیں، کپڑا تو آپ کا لباس ہے. اس کے بدل جانے سے آپ نہیں بدل جاتے. اسی طرح یہ جو جسم ہے یہ بھی تو بدلتا رہتا ہے نا. تقریباً 8 سے 10 سال میں پورا جسم بدل جاتا ہے، لیکن انسان نہیں بدلتا. انسان کی شخصیت نہیں بدلتی، اس لیے کہ انسان اس جسم کا نام نہیں ہے. یہ جسم تو اس کی روح اور اس کے نفس کا لباس ہے. تو جس فرشتے کا کام تھا روح قبض کرنا، وہ فرشتے نہایت قابل احترام فرشتے حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان کے ایک صحابی بیٹھے تھے. ان کو یوں غور سے دیکھا. ملک الموت غور سے دیکھ لے، اس کے بعد جان نکالنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی جنگل میں ہو اور کوئی شیر قریب آ کر اس کو غور سے دیکھ لے تو پھر اس کو مارنے کی ضرورت ہے. پھر اگر شیر اس کا ناشتہ بھی کرے گا تو مردہ انسان کا کرے گا، زندے کو تو نہیں کھا پائے گا، وہ تو اس سے پہلے ہی مر چکا ہوگا. تو ملک الموت نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، پھر چلے گئے. جیسے ہی چلے گئے تو انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا، حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ملک الموت نے مجھے اتنا گھور کر کے دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے حضرت. آپ ہوا کو حکم دیجئے مجھے ہندوستان کے فنا جزیرے میں پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اڑا کر کے ان کو پہنچا دیا. جیسے ہوا ہمارے ہوائی جہازوں کو اڑاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھی ہوا. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے حکم کا پابند بنا دیا تھا. پہنچا دیا ہوا نے اس بندے کو. کچھ دیر کے بعد ملک الموت پھر تشریف لائے. فرشتوں کے لیے فاصلہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں جناتوں کے لیے فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا. ایک بزرگ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک جنات سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو دور دور کی باتیں کیسے معلوم ہو جاتی؟ چلے اصل میں حضرت ہماری رفتار بہت تیز. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اتنی دیر میں عراق ہو کے آ گیا ہوں، گیا اور آ گیا. تو دنیا کے فاصلے جناتوں کے لیے کچھ نہیں ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان تک کے فاصلے فرشتوں کے لیے کچھ نہیں ہیں. اللہ کے حکم سے وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. روشنی کی بھی رفتار اتنی تیز نہیں ہے. ویسے مادی دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی ہے، جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. لیکن فرشتوں کی رفتار روشنی سے کہیں زیادہ تیز ہے. تو آتے جاتے رہتے تھے. پھر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی تم نے تو ہمارے دوست کو ڈرا دیا تھا، ہمارے ساتھی کو، کیوں دیکھا تھا اسے گھور کے؟ کہنے کہ حضرت ہوا یہ تھا کہ آج مجھے جن لوگوں کی روح قبض کرنی تھی اس میں وہ بھی تھا، اور مجھے یہ حکم ملا تھا کہ ہندوستان کے فلاں جزیرے میں فلاں مقام پر تمہیں اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں نے غور سے دیکھا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ تو یہاں بیٹھا ہے اور مجھے اس کی روح وہاں قبض کرنی ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب میں وہاں پہنچا تو وہ موجود تھا، میں نے روح قبض کر لی اس کی. موت نے اس کو پہنچا دیا وہاں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پہلے سے طے ہوتا ہے، میرے لیے بھی طے ہے، آپ کے لیے بھی طے ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا. موت ہر وقت قریب ہو رہی ہوتی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے. آج کا دن گزر گیا نا، ہم سب کی زندگی ایک دن کم ہو گئی. زندگی کا ایک دن گزر گیا. اچھا گزرا تو ہم خوش نصیب ہیں، برا گزرا تو ہم بد نصیب ہیں.
اچھا گزرا تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، باقی گزر تو گیا. برا گزرا تو اس کی مصیبت پڑے گی، گزر تو گیا. جب رات گزرتی ہے زندگی کی ایک رات کم ہو جاتی ہے، جب دن گزرتا ہے زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو زندگی کا ایک گھنٹہ کم ہو جاتا ہے، ایک منٹ گزرتا ہے، ایک سیکنڈ گزرتا ہے تو زندگی کا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کم ہو جاتا ہے. اور کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور موت کے درمیان کا فاصلہ گھٹتا رہتا ہے. چلی آ رہی ہے موت. جیسے موت اچانک آتی ہے، آدمی سمجھتا ہے اچانک آ گئی، اٹیک آ گیا، موت آ گئی، بخار آ گیا، موت آ گئی، کسی نے مار دیا، موت آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو موت آ گئی. کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا، سب اللہ کے طے شدہ نظام کے مطابق ہوتا ہے. لیکن آدمی وہ سمجھتا ہے کہ اچانک موت آئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی. پھر اس کے لیے کیا بچا؟ بھئی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے آخرت بنانے کے لیے، قیامت آئے گی تو حساب ہوگا. جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک اس کو انتظار کرنا ہے، ویٹنگ روم میں. وہ برزخ جو ہے ویٹنگ روم ہے. اندازہ ہو جاتا ہے وہاں کے آگے کیا ہونے والا ہے. اگر آگے خیر ہے تو یہاں نعمتیں ہیں، اگر آگے شر ہے، برائی ہے تو یہاں مصیبت ہے. اور یہ جو انتظار کا وقفہ ہے یہ ہم کو اور آپ کو بہت لمبا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں زمان اور مکان کے پابند ہیں. مرنے والوں کو بالکل لمبا نہیں لگے گا، اس لیے کہ ان کا انتظار زمان و مکان سے آزاد ہے. وقت کا تعین تو زمان و مکان کے ذریعے ہوتا ہے. تو جو دنیا میں آیا اس کو آخرت بنانے کا موقع ملا، چاہے بنائے چاہے نہ بنائے. اب جب قیامت آئے گی تو حساب ہوگا. اب جب دنیا سے چلا گیا اس کا موقع ختم ہو گیا، اب تو حساب ہی بچا. اس لیے جس کا انتقال ہو گیا اس کی تو قیامت آ گئی. تو ہماری قیامت تو بہت قریب ہے نا. زمین اور آسمان کی قیامت کتنی دور ہے، چاند و سورج کی قیامت کتنی دور ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، اور وہ بھی دور نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. یہ جو دو انگلیاں ہیں ان کی لمبائی میں کتنا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے نا. ایک تھوڑی سی چھوٹی ہے، ایک تھوڑی سی بڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ان دونوں انگلیوں کے کنارے قریب قریب ہیں، مجھے اور قیامت کو اسی طرح قریب قریب بھیجا گیا ہے. تو جیسے انسان کو لگتا ہے کہ فلاں کی موت اچانک آ گئی، اپنے بارے میں لگتا ہے کہ میری موت اچانک آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح انسانوں کو لگے گا کہ قیامت اچانک آ گئی، لیکن وہ اچانک نہیں آتی. لوگ قیامت کے بارے میں بہت سوال کرتے تھے ہر زمانے میں. انبیاء کرام علیہم السلام سے سب سے زیادہ سوالات قیامت کے بارے میں ہوئے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت انسان کو پسند نہیں ہے. انسان چاہتا ہے کہ قیامت نہ آئے، اس لیے کہ قیامت میں حساب ہوگا، اور آدمی حساب نہیں دینا چاہتا. وہ بے مہار رہنا چاہتا ہے، کوئی پابندی نہ لگے، کوئی ذمہ داری نہ ہو، وہ بالکل آزاد ہو، جو چاہے کرے. قرآن پاک میں مختلف موقعوں پر قیامت کا تذکرہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ قیامت کا تذکرہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ قیامت کو بیان کیا گیا. قرآن کی مستقل ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القیامہ. باقی تو سورۃ الحاقہ میں بھی قیامت کا بیان ہے.
سورۃ الواقعہ میں بھی قیامت کا بیان ہے، سورۃ القارعہ میں بھی قیامت کا بیان ہے، القارعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، الحاقہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، الواقعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ کہیں نام لیے بغیر اس کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے، اس کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کا نام ہی ہے القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کے پاس قیامت کا انکار کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس قیامت کا انکار کرنے کے لیے۔ وہ قیامت کا انکار صرف اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ قیامت کو مان لے گا تو اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں بھی وہ منمانی ہی کرے، اس لیے وہ انکار کے انداز میں سوال کرتا ہے کب آئے گی قیامت؟ اب تک تو آئی نہیں۔ ہمارے ابا کے زمانے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، ہمارے دادا کے زمانے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، اتنی نسلیں گزر گئی انسانوں کی، اب تک تو آئی نہیں تو کب آئے گی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ جو واقعہ اب تک نہیں ہوا وہ کبھی نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے؟ آپ کے ہاں گرمی کا سیزن کتنے دن ہوتا ہے؟ 6-7 میں۔ مکھی کی عمر 6-7 دن ہوتی ہے، مکھی جو ہے نا اس کی کل عمر 6-7 دن یا 8 دن ہوتی ہے بس۔ اتنے وقت میں وہ پیدا ہو کر، بچپن گزار کر، جوانی گزار کر، ماں بن کر، باپ بن کر، نانی بن کر، دادی بن کر مر بھی جاتی۔ جیسے انسانوں کی عام طور سے 70-80 سال، 90 سال بہت ہو گئی عمر ہوتی ہے نا، مکھی کی اتنی عمر ہوتی ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ 6-7 مہینے جو گرمی کا سیزن ہے اس میں مکھی کی کتنی نسلیں گزر جائیں گی؟ اب اگر گرمی کی ابتدا میں کسی مکھی کو بتلایا جائے کہ اس کے بعد سردی آئے گی، کہے گی، یا گرمی کے ختم میں بتلایا جائے کہ اب سردی آنے والی، تو وہ کہے گی 50 پشتیں گزر گئی ہیں میری، اس سے بھی زیادہ گزر جائیں گی، آپ حساب لگا لیجیے گا، اب تک تو آئی نہیں سردی۔ جھوٹ بول رہے ہو، واقعی اتنی پشتیں گزر گئی ہیں نہیں آئی، لیکن کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ اور سردی کے زمانے میں جو مکھیاں پیدا ہوں ان سے کہا جائے گرمی آئے گی، وہ کہیں کیسے آئے گی، اتنی پشتیں گزر گئی اب تک تو آئی نہیں۔ تو ہماری عمر ہی کتنی ہے؟ کسی زمانے میں انسانوں کو بھی بڑی لمبی لمبی عمریں اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کی گواہی تو خود پروردگار عالم نے قرآن پاک میں دی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام 50 کم 1000 سال تک اپنی قوم میں رہے۔ اتنے دن رہے تو قوم کی بھی تو ایسی لمبی عمر رہی ہوگی نا، ورنہ اگر قوم کی عمریں ہمارے آپ کی عمروں جیسی ہوتی اور حضرت نوح کی اتنی لمبی عمر ہوتی تو کتنی نسلیں گزر گئی ہوتی، کتنی پشتیں گزر گئی ہوتی۔ لیکن قرآن نے اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ اتنی پشتیں گزر گئی تھیں، اتنی نسلیں گزر گئی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عام طور سے انسانوں کی عمریں ایسی ہوتی تھیں، اور جناتوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ کتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں جنات۔ ہزار 1500 سال تو معمولی بات ہے، 1000 سال تک کی تو ہوتی ہیں۔ ابھی دنیا میں کوئی جنات صحابی موجود نہیں ہے، لیکن 20-25 سال پہلے تک تو
اس فقیر کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک جنات تابعی موجود ہیں، ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے شاگردوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ ہاں ہمارے استاذ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اور وہ فلاں ملک کے غاروں میں جنگلوں میں قیام پذیر ہیں۔ میں اس وقت اس ملک کا نام نہیں لوں گا، یہ باتیں بہت زیادہ کھول کر نہیں بتلائی جاتی، تو اتفاق سے تذکرہ آ گیا، وہ تابعی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں جناتوں کو جو عمریں دی ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نظام کا ایک دن ہمارے کیلنڈر کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نظام کا جب ایک دن گزرتا ہے تو کتنی نسلیں گزر جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک 42 پشتیں گزر چکی ہیں، باقاعدہ علمی طور پر شجرہ نسب کو سامنے رکھ کر کے یہ بات عرض کی جائے، 42 پشتیں گزر چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک، اور اس زمانے میں اب 43ویں 44ویں اور 45ویں پشت چل رہی ہے، اور وقت کتنا گزرا ہے؟ تقریباً 1450 سال۔ لیکن اللہ کے نظام کا ایک دن کیسا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ 44-45 پشتیں گزری تقریباً کتنے دن میں؟ 1.5 دن میں۔ ابھی تو 1.5 دن بھی پورا نہیں ہوا نا، جب 1500 سال پورے ہو جائیں گے تب 1.5 دن ہوگا۔ تو 2 دن 5 دن دیکھ کر کے کوئی کہے اب تک تو آئی نہیں قیامت، تو ایسے تھوڑی ایک دن میں تھوڑی آ جائے گی، لیکن وہ چلی آ رہی ہے۔ جو قیامت کے بارے میں بار بار سوالات ہوئے، وجہ وہی ہے۔ قیامت کے بارے میں لوگ بار بار اس لیے سوال کرتے تھے، قیامت کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی کی منمانی ختم، پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرا حساب ہوگا، اور جس کو حساب کا یقین ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا، پھر وہ اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یوں سمجھا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں اللہ کے پاس واپس نہیں لے جایا جائے گا۔ علماء غور کریں اس لفظ کے استعمال پر۔ رجوع، اس مصدر کا جو فعل ہے رجع یرجع رجوعا، یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ رجع عاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رجع اعاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رجع کے ایک معنی ہے لوٹنا، اور رجع کے ایک معنی ہے لوٹانا۔ اگر یہ لازم استعمال کیا جاتا تو قرآن کہتا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ۔ عربی استعمال کے اعتبار سے یہ بالکل غلط نہ ہوتا، لیکن اس کے معنی یہ ہوتے کہ کیا تم لوگوں نے یوں سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس میں کسی انسان کو شبہ ہو سکتا تھا، اچھا لوٹ کر آنے کی نسبت ہماری طرف کی گئی ہے، ہم لوٹ کر جائیں، نہ جانا چاہیں گے تو نہیں جائیں گے، یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ تو اس کو قرآن نے متعدی استعمال کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یوں سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹا کر ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا۔ یعنی اس میں تمہاری بالکل آزادی نہیں ہوگی، تمہیں بالکل اختیار نہیں ہوگا، تم آنا چاہو یا نہ آنا چاہو، خوشی خوشی آؤ یا مجبوراً آؤ، فرشتے تمہیں مار مار کر واپس لائیں گے، لایا ہی جائے گا تم کو ہمارے پاس۔
جب اس کا یقین ہو جاتا ہے زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ امت کی اکثریت منمانی زندگی اس لیے گزار رہی ہے کہ امت کی اکثریت کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں، غور کریں، ہم سب اپنے بارے میں غور کریں، ہمیں قیامت کا یقین ہے؟ ہماری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا اور اللہ ہم سے حساب لیں گے۔ پھر ہم نے جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہوگا اللہ اس پر اجر دیں گے، اور جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہوگا اللہ اس پر سزا دیں گے۔ اس کا ہمیں پورا یقین ہے؟ اور جس کو یقین ہو وہ من مانی کر سکتا ہے؟ روڈ پر آپ گاڑی چلاتے ہیں، اگر سگنل ریڈ ہے اور کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے اور آپ کو اطمینان ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آپ گاڑی روکیں گے؟ اور خاص طور سے اگر رات کا وقت ہے، کوئی ٹریفک بھی نہیں ہے، کوئی تو آپ کہتے ہیں بھائی کسی طرف سے کوئی آ بھی نہیں رہا، سگنل ریڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے، میں نکل جاتا ہوں۔ لیکن اگر پتا ہے کوئی آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، سگنل بند ہے، کیمرہ آن ہے، اگر میں نے گاڑی آگے بڑھائی ابھی کیمرہ محفوظ کر لے گا، اور میرے پاس میری گاڑی کی تصویر میری تصویر کے ساتھ آئے گی، یہ آپ بیٹھے ہیں اپنی گاڑی کے اندر، یہ گاڑی چلا رہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں جگہ آپ نے سگنل توڑا ہے، مہربانی کر کے اتنے پیسے جمع کر دیجئے، تو کسی کی ہمت ہوتی ہے گاڑی آگے بڑھانے کی؟ سگنل پر کیمرے کا یقین ہو تو انسان گاڑی، اپنی خریدی ہوئی گاڑی اپنی مرضی سے نہیں چلاتا۔ یہ جو انسان کہتا ہے، مرد کہے یا عورت کہے میری زندگی میری مرضی، یہ وہی کہتا ہے جس کو قیامت کا یقین نہیں۔ کیوں نہیں کہتا میری گاڑی میری مرضی؟ کچھ کسی نے کہا آج تک میری گاڑی میری مرضی؟ اپنے پیسے سے گاڑی خریدی ہے، خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ کس نے سمجھ لیا کہ زندگی میری ہے؟ زندگی تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو میرے دوستو، ہم سب جلدی جلدی اپنا اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہمیں قیامت کا یقین ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارا نقصان ہے یا نہیں؟ تو پھر اس یقین کی کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے نا۔ کب دور کریں گے؟ قیامت آنے کے بعد، مرنے کے بعد؟ اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ابھی طے کر لینا چاہیے، ابھی فیصلہ کر لینا چاہیے، اب یقین کی اس کمی کو ہم فوراً دور کریں۔ تو آدمی قیامت کا اسی لیے انکار کرتا ہے کہ وہ من مانی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ قرآن کی گواہی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس قیامت کے انکار کی۔ دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، گرمی کے بعد سردی کا آنا، سردی کے بعد گرمی کا آنا، درختوں کا بڑا ہونا پھر سوکھ کر ختم ہو جانا، انسانوں کا پیدا ہونا پھر بوڑھے جوانی گزرنا، بڑھاپا گزرنا اور مر جانا، یہ سب کچھ ہر وقت ہر انسان کو بتلا رہا ہے کہ یہاں ہر چیز فنا ہوتی ہے، تو پھر زمین بھی فنا ہوگی، آسمان بھی فنا ہوگی۔ گویا قیامت کے آثار ہر ایک کو ہر وقت نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے فسق و فجور کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ چاہتا ہے کہ جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں بھی وہ منمانی کرے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس لیے وہ استعجاب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ، انکار کے انداز میں پوچھتا کب آئے گی قیامت۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے زیادہ قیامت کے بارے میں سوالات ہوئے، اس لیے کہ وہی چیز تھی جو زندگی پر ڈائریکٹ اٹیک کرتی تھی۔ بدلنا پڑے گا تم کو اپنے آپ کو، ہمیں بھی اپنے کو بدلنا پڑے گا نا۔ آج بدلنے کی نیت کر کے اٹھیں گے نا اللہ کے گھر سے،
مکمل بدلنا ہے، اپنے کو مکمل بدلنا ہے میرے دوستو۔ ذرا بھی اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے نہ اللہ کا کوئی نقصان کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کا کوئی نقصان کرتے ہیں، نہ اللہ کے دین کا، نہ اللہ والوں کا۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو 100% اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ ہی کے شاعر نے کہا ہے، اقبال تو آپ ہی کے آگے تھے نا، آپ کے شاعر نے پیغام دیا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، زندگی کی حقیقت کو سمجھو، کسی پر احسان مت کرو، اپنے اوپر تو کرو، کسی کا بھلا نہ کرو، اپنا تو کرو۔ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اللہ اپنے نقصان سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ جب بار بار سوالات ہوئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتلا دیجئے لوگوں کو، ثقلت فی السماوات والارض، قیامت زمین اور آسمان میں بھاری ہو گئی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، آئے گی اچانک، بھاری ہو گئی ہے، آئے گی اچانک۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یا آپ نے فین لٹکایا ہوا ہے نا، ایک راڈ میں لٹکائے، وہ راڈ اوپر ایک اسکرو میں پھنسا ہوا ہے، اس اسکرو کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے کہ یہ کتنا وزن برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا اور راڈ نیچے گر جائے گا، سیدھی سی بات۔ اس اسکرو میں راڈ پھنسا ہوا ہے، راڈ میں پنکھا لگا دیا گیا، اس اسکرو کی جتنی طاقت ہے اس کے مقابلے میں یہ پنکھا بہت ہلکا ہے، اس کے ساتھ ایک پنکھا اور جوڑ دیجیے، اس کو بھی برداشت کر لے گا، پھر ایک اور جوڑ دیجیے، اس کو بھی برداشت کر لے گا، پھر ایک اور اب جوڑتے جائیے، تو کیا ہوگا آخر میں؟ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو نہ نظر آنے والے بندھنوں میں جکڑ دیا ہے۔ یہ جو گریویٹی فورس ہے، یہ جو قوت کشش ہے، یہ گویا نہ نظر آنے والے اسکرو ہیں، نہ نظر آنے والے راڈ ہیں، نہ نظر آنے والے پلرز ہیں، نہ نظر آنے والی زنجیریں ہیں، جن کے اندر باندھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان۔ اب اللہ کے حکم سے دھیرے 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 بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، بوجھ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس بوجھ کے بڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے، اور جب بندھن ٹوٹ جائیں گے تو پھر کون کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان بندھنوں کے ٹوٹ جانے کا سب سے قریبی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی چیز کا وزن باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو وزن ہوتا ہے یہ اصل میں کسی چیز کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، یہ وزن ہوتا ہے کشش کے اعتبار سے۔ اسی لیے انسان کا جو وزن ہے، کسی کا وزن 60 کلو، کسی کا وزن 70 کلو، کسی کا 100 کلو، جو بھی وزن ہے وہ زمین پر ہے۔ اگر اسی انسان کو مختلف سیاروں میں پہنچایا جائے تو اس کا یہ وزن برقرار نہیں رہے گا۔ جس کا 60 کلو وزن ہے وہ چاند پر چلا جائے تو 30 کلو ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی کشش زمین کے مقابلے میں آدھی ہے۔ بعض سیارے ایسے ہیں اگر اس کو وہاں پہنچا دیا جائے تو 120 کلو ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی کشش زیادہ ہے۔ تو جسم کا وزن
اس کے حجم کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے سائز کی وجہ سے نہیں ہے. جسم کا وزن اس قوت کی وجہ سے ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے. تو ہمارا وزن زمین کی وجہ سے ہے. اور جب زمین کی یہ طاقت چھین لی جائے گی، زمین اپنے مدار سے باہر نکل جائے گی، تو کسی چیز کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا. پھر انسان کیا چیز ہے؟ انسان تو بہت ہلکا ہوتا ہے. ہماری نگاہوں میں جو سب سے وزنی مخلوق ہے وہ پہاڑ ہے. سب سے زیادہ وزنی مخلوق ہماری نظر میں ہاتھی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اونٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہوائی جہاز بھی کوئی چیز نہیں ہے پہاڑوں کے مقابلے میں. 50 ہوائی جہاز مل کر کے ایک پہاڑ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن پہاڑوں کا یہ وزن بھی اسی قوت کشش کا نتیجہ ہے. جب زمین کی قوت کشش ختم ہو جائے گی تو پہاڑ روئی کے دھنکے ہوئے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. آپ کے ہاں تو بھیڑ خوب پالی جاتی ہے نا، ان کا اون نکالا جاتا ہے. اون کتنا ہلکا ہوتا ہے، اور خاص طور سے اون کا دھاگا بنانے کے لیے جب اس کو دھنک دیا جاتا ہے تو اور ہلکا ہو جاتا ہے. عربوں کے یہاں بھی بھیڑیں پالی جاتی تھی، وہ ان کا بھی اون نکالتے تھے. تو یہ جو دھنکی ہوئی اون ہے اس کو کہتے ہیں العہن المنفوش. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو تمہیں پتہ ہے اچانک آئے گی. جیسے کوئی آ کر اچانک دستک دے، القارعۃ ما القارعہ، وہ دستک دینے والی، تمہیں پتہ ہے وہ دستک دینے والی چیز کیا ہے؟ یہ کسی انسان کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ کسی مسافر کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ کسی گھر میں آنے والے مہمان کا تذکرہ نہیں ہو رہا. وما ادراک ما القارعہ، پھر غور کرو، پھر سمجھو کہ یہ دستک دینے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. انسان کو اپنی حیثیت کا بڑا احساس ہوتا ہے. میں بہت پاورفل ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میری مختلف حیثیتیں ہیں، ہر حیثیت سے میرا اپنا ایک وزن ہے. میری تعلیم ہے، میرا خاندانی پس منظر ہے، میرا اثر و رسوخ ہے، میرے اتنے ووٹر ہیں، میرے اتنے سپورٹر ہیں، میری اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے. تو ہر شخص سمجھتا ہے میری شخصیت بہت بھاری اور وزنی ہے. اللہ فرماتے ہیں انسانوں کا اپنا کوئی وزن نہیں بچے گا. بارش کے زمانے میں پتنگے آتے ہیں آپ کے یہاں، جب رات میں لائٹ جلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں، کتنے بہت سارے آتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں زمین میں. ان کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی افسوس کرتا ہے؟ ان پتنگوں کو جمع کر کے کبھی آپ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی؟ کبھی کچھ ایصال ثواب کیا؟ کبھی محرم میں ان کے لیے ماتم واتم کیا؟ بیچارے بے موت مر گئے اتنے سارے پتنگے، خیال بھی نہیں آتا. کتنے بے حیثیت ہوتے ہیں، کتنے بے وقت ہوتے ہیں. انسان اپنی ذات سے ایسا بے حیثیت اور بے وقت ہوگا قیامت کے دن، اس قابل نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے. اگر حیثیت ہوگی تو اس کے اعمال کی ہوگی، اعمال میں وزن ہوگا. اور اعمال میں وزن زمین کی قوت کشش کی وجہ سے نہیں ہوگا، اعمال میں وزن قلب کی قوت کشش کے نتیجے میں ہوگا. اسی لیے ایک عمل 10 لوگ نے بھی پڑھی، یہی مغرب کی 3 رکعت نماز امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تعداد تو سب کی برابر ہے نا، لیکن وزن سب کا برابر ہو سکتا ہے. تمام اولیاء کرام کی مغرب کی نماز 3 ہی رکعت ہے، صحابہ کی نماز کے برابر ہو سکتی ہے؟ صحابہ کی مغرب کی نماز بھی 3 ہی رکعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے برابر ہو سکتی ہے؟ فرق ہے وزن میں.
اور یہ وزن میں فرق کیسے آیا؟ جیسے ایک آدمی چاند پر 25 کلو کا ہے، زمین پر 50 کلو کا ہے، آدمی تو وہی ہے، اس کا سائز ناپ لو، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، سب کچھ وہی ہے، لیکن فرق ہے اس فورس میں جو اس کو کھینچ رہی ہے۔ اصل میں دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور دل میں اللہ کی محبت ہو اور پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں سچی محبت ہو اور انسان کو کسی اور کی نقل کرنے کا شوق ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو دل میں جتنی محبت ہوگی اتنا وزن ہوگا، اور اگر دل اللہ کی محبت سے خالی ہے تو عمل بظاہر چاہے جتنا اچھا ہو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ریاکار کے عمل میں کوئی وزن ہوتا ہے؟ منافق کے عمل میں کوئی وزن ہوتا ہے؟ کیا منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ایک ہی نماز، اس کی امامت فرما رہے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، اور مدینے کے بعض منافقین بھی ہیں۔ حضور کی نماز کا وزن الگ ہے، ابو بکر عمر کی نماز کا وزن الگ ہے، تمام صحابہ کی نماز کا وزن الگ ہے، اور اسی جماعت میں منافق شامل ہے، اس کی نماز کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بظاہر دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں۔ ارے بھائی میری نماز وزنی بھی ہے یا نہیں؟ میرے اعمال وزنی بھی ہیں یا نہیں؟ اور یہ وزن ہوتا ہے دل میں اللہ کی محبت کے اعتبار سے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر زندگی میں سنتیں کیوں نہیں ہیں؟ اگر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی نافرمانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ انسان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دکان میں جا کر جھوٹ بول رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھ رہا ہے اور غیبت کر رہا ہے، تو کھانے سے روزہ رکھا، گناہ سے روزہ نہیں رکھا۔ صدقہ دے رہا ہے اور حرام کما رہا ہے، تو اللہ کو تو اس کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ بہت فکر کرنے کی بات ہے میرے دوستو، یہ جو امت پر حالات آ رہے ہیں اس وقت، یہ یوں ہی نہیں آ رہے، یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کر دے اور امت اپنی کمزوریاں دور کرے، اور پھر دیکھے کیسے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ جیسے سخت گرمی کے زمانے میں اچانک بادل آ جاتے ہیں، اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اچانک ہوا کے جھونکے آ جاتے ہیں، اور تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور سوکھی ہوئی زمین لہلہانے لگتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدل کر کے تو دیکھیں کس طرح ہماری سوکھی ہوئی زمین پھر سے لہلہانے لگے گی، کس طرح اللہ کی رحمت کے جھونکے آ جائیں گے، کس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں گی، اور کس طرح رحمتوں بھرے بادل آ جائیں گے، اور رحمتوں کی بارش ہونے لگے گی، جیسے پانی کی بارش ہوتی ہے، رحمت اور برکت کی بارش ہونے لگے گی۔ جو بھی حالات ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں اپنی حیثیت بہت بڑی نظر آتی ہے، جس دن قیامت آئے گی، وہ جب کھٹکا ہوگا، وہ جب دستک ہوگی، تمہیں لگے گا اچانک کچھ ہو گیا، اس دن انسانوں کی ظاہری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور بڑے بڑے پہاڑ ہمالیہ سمیت، آپ کا تو پورا پہاڑی علاقہ ہے،
سارے پہاڑ مل کر دھن کی ہوئی اون کے مانند ہوں گے. وزن ہوگا تو اعمال کا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. پلڑے کس کے بھاری ہوں گے؟ جس کے اعمال بھاری ہوں گے اس کے پلڑے بھاری ہوں گے نا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سوچو میرے دوستو, آدمی اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اللہ کی نافرمانی کروں گا, اپنی مرضی کی سے جیوں گا تو مزے کی زندگی گزاروں گا. مزہ تو ملتا نہیں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, تم آنکھوں کا گناہ کرتے ہو مزے کے لیے. جس مزے کے لیے کرتے ہو اللہ جوانی میں اس مزے سے محروم کر دیتے. جو نوجوان آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں, غلط مناظر دیکھتے ہیں تنہائیوں میں, وہ عین جوانی میں جوانی کی طاقتوں سے محروم ہو جاتے ہیں, ازدواجی خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جن کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں, خیالات محفوظ ہوتے ہیں, وہ بڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں. اب بتاؤ مزے کی زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے مزہ نہیں آتا. دھوکہ ہے دھوکہ, اللہ بچائے. اور پھر جو تھوڑا بہت مزہ مل بھی گیا نفس کے دھوکے میں, وہ کئے دن کا. ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. دنیا کی زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے, دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے یہاں مزہ ملے گا, مزہ ملتا نہیں ہے. شیطان اخیر تک دھوکے میں رکھتا ہے, اس طرح مزہ ملے گا, اس طرح مزہ ملے گا. پہلے شیطان گناہ کراتا ہے, اس سے مزہ آئے گا, مزہ تو آتا نہیں. گناہوں کی نحوست مسلط ہو جاتی ہے, پھر نیند غائب ہو جاتی ہے, پھر کھانا نہیں ہضم ہوتا, پھر بے چینی ہوتی ہے, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اب شیطان اگلی بات سکھاتا ہے, اوہو اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے, پیو اور غم غلط کرو. تو اگلے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اب وہ سگریٹ پر سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, شراب کے جام چڑھاتا ہے, نشے کی گولیاں لیتا ہے اور سمجھتا ہے اس سے کچھ سکون ملے گا, اس سے بھی نہیں ملتا. پھر شیطان سکھاتا ہے اب زندگی کے کوئی معنی نہیں رہ گئے, کہیں سے چھلانگ لگا دو, کہیں پندہ لگا دو, کوئی گولی کھا لو, خودکشی کراتا ہے. یہ شیطان کے کہنا ماننے کا نشہ مزہ, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا دیتا ہے. جو اللہ کا کہنا مانتا ہے, چاہے اس کے پاس بہت شاندار گاڑی نہ ہو, چاہے بہت شاندار بنگلہ نہ ہو, چاہے اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس نہ ہو, لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان نعمتوں سے اس کا دل خوش ہوتا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو اس کو حقیقت میں دنیا میں بھی مزہ ملتا ہے. مزہ خوب یاد رکھو, دنیا کے مزے بھی صرف اللہ والوں کے لیے ہیں, دنیا کے مزے بھی صرف کامل الایمان لوگوں کے لیے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے, آخرت میں تو مار پڑے گی, دنیا میں بھی مار پڑتی ہے. اب بتاؤ مزہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مزے سے جو دھوکہ کھایا ہے اس سے نکلنا ہے نا انشاءاللہ. تو پھر آج توبہ کر کے اٹھیں گے نا. ہاں, اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے. آج اللہ کرے ہم سب کی زندگی بدل جائے. اتنے بندے اگر آج اللہ کے ولی بن جائیں اور اتنے بندے شیطان کے ہاتھ سے نکل جائیں تو اس فقیر کی تو حاضری قبول ہو گئی, پھر تو سفر وصول ہو گیا. اور اگر اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا اور جیسے آئے تھے ویسے ہی باہر واپس چلے گئے اور کوئی نیت نہیں کی, تو پھر آنے کا کوئی مقصد نہیں, پھر اس درس کا کوئی مطلب نہیں. اللہ اس درس کو مفید بنا دے. اللہ اس محفل سے ہمیں اس طرح اٹھائے کہ ہم بدلے ہوئے واپس جائیں, جس حال میں آئے تھے اس حال میں واپس نہ جائیں, ہم بدل کر جائیں. زندگی بدل چکی ہو, دل بدل چکا ہو, نیتیں بدل چکی. تو اللہ نے فرمایا جس کے پلڑے وزنی ہوں گے,
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش زندگی میں ہوگا۔ پھر میں کہوں گا علماء غور کریں، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کہتا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ خوش ہوگا اس زندگی میں۔ اللہ نے خوشی کی نسبت زندگی کی طرف کی ہے، اس کو ایسی زندگی ملے گی کہ زندگی خوش ہوگی۔ دیکھو ایک فرق کو سمجھو، سخت گرمی کا زمانہ ہے اور آپ اپنے کمرے میں اے سی چلا کر بیٹھے ہیں، تو موسم ٹھنڈا نہیں ہے، آپ مصنوعی ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے، جیسے ہی باہر نکلیں گے گرمی لگے گی۔ اور آپ چلے گئے سری نگر، وہاں اے سی کی ضرورت ہے آج کل، وہاں موسم ہی ٹھنڈا ہے، آپ نے کوئی مصنوعی ٹھنڈک کا ماحول نہیں بنایا ہوا۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا اصل میں خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو خوشیاں نصیب فرما دیتے ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ باقی یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہر وقت غم ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلاءات ہیں۔ اس کے مقابلے میں جنت کو اللہ بتلا رہے ہیں، جنت اپنی ذات سے خوشی کی جگہ ہے، وہاں کوئی آزمائش نہیں، وہاں کوئی ابتلا نہیں، وہاں کوئی امتحان نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کسی کسی کو خوشی دے دی جائے گی، جنت اپنی ذات سے خوشی کی جگہ ہے، اس لیے وہاں خوشی کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے موسم ہی ٹھنڈا ہے، چاہے اے سی چلاؤ چاہے نہ چلاؤ، ٹھنڈک تو لگے گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کی تعبیرات بڑی عجیب ہوتی ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر چھپے ہوتے۔ وہاں کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ غم کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بیماری کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھوک کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں کوئی پیاسا نہیں پیاس سے نہیں تڑپے گا، اس لیے کہ وہ پیاس کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ غل اور کھوٹ اور کپٹ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہاں دل بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بڑی اچھی سند ہو گئی، سرٹیفکیٹ ہو گیا، آپ نے خوب دولت کما لی، آپ کو بہت بڑا عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، بڑا گھر بنا لیا، بڑی گاڑی لے لی، یہ سب ہو گیا۔ لیکن آپ اپنے حاسدین کی زبان تو نہیں روک سکتے۔ اب آپ کو پتہ چلا فلاں یہ کہہ رہا، ارے مجھے سب پتہ ہے کہاں سے کمایا اس نے، اب لیجیے، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی سن کر کے؟ آپ نے محنت کر کے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، لیکن کسی نے یہ تبصرہ کیا، کس کی زبان بند کرو گے بھائی؟ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لا يسمعون فيها لاغيا، کیا ہے آیت، کیا ہے؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں ایسی کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی کے دل میں کسی کی حسد نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، سب ایک دوسرے سے خوش ہوں گے۔ تو وہ مقام اپنی ذات سے خوشیوں کا ہوگا، وہ زندگی اپنی ذات سے خوشیوں بھری زندگی ہوگی۔ اتنی دیر سے میں اس لفظ کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے اردو میں پورے طور پر اس کو سمجھا لینا آسان نہیں ہے۔ قرآن کا دنیا کی کسی بھی زبان میں مکمل ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنی وسعت کسی زبان میں نہیں ہے، بس تقریب ہو سکتی ہے، ذرا ذہنوں سے قریب کیا جا سکتا ہے، بات کو کسی حد تک سمجھایا جا سکتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ خوشیوں بھری زندگی میں ہوگا۔ خوشیوں کو زندگی کی طرف منسوب کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے،
کیوں پلڑے ہلکے ہوں گے؟ نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، یا بظاہر نیک اعمال کیے ہیں لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، دل میں کامل ایمان نہیں ہے، تو اس محبت کی کشش نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر تو اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پتہ ہے تمہیں یہ ہاویہ ہے کیا؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ۔ ہم سے اپنے گھر کے چولہے کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور آگ تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں ہو سکتی، تو جہنم کی گرمی کوئی برداشت کر پائے گا؟ اس کے باوجود من مانی زندگی کیوں گزرتی ہے؟ اس لیے کہ جنت اور جہنم کا یقین نہیں ہے۔ آؤ میرے دوستو، آج اللہ سے اس یقین کی بھیک مانگیں، اور اب تک یقین کی کمی کی وجہ سے جو نافرمانیاں ہوئیں ان سے سچی توبہ کریں، اقرار کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم عہد کر رہے ہیں اب آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے دل میں آپ کی جیسی محبت ہونی چاہیے نہیں ہے، لیکن اب آپ سے محبت کرنے والوں سے آپ سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جن کا دل چمکا دیا ہے ان کی صحبت میں رہ کر اپنے دلوں کو چمکانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے جن کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائی ہے ان سے تعلق رکھ کر کے آپ کی یاد حاصل کریں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھیں گے، آپ کے تمام نیک و مقبول بندوں سے محبت کرنا سیکھیں گے، اور بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی نقل کرتا ہے۔ اس لیے اب اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تاکہ ہمارے اعمال میں وزن آ جائے، اور پھر اعمال بھی کریں گے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ صبح شام ذکر کر لیا نماز گول، اعمال بھی کریں گے، اور پھر اس ذکر اور محبت کے نتیجے میں امید ہے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور جہنم کے برے انجام سے بچ کر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جنت میں جائیں گے۔ کسی بھی کام کو دنیا میں ٹالا جا سکتا ہو، اس کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ کسی بھی کام کو لیٹ کیا جا سکتا ہو، اس کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، اور موت آئی اور عمل کا وقفہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ابھی اسی وقت فوراً سچے دل سے ہم سب کو توبہ کر لینا چاہیے۔ کس کا ارادہ ہے آج سچے دل سے اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے توبہ کرنے کا؟ اللہ مجھے توفیق دے، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو پھر اپنے آپ کو مکمل بدلنے کی نیت سے توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اب انشاءاللہ ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رحمت کی بھیک مانگیں گے کہ آج اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے۔ لیکن دعا کے سلسلے میں ایک اہم بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کا دل غافل ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے ہم اپنے دلوں کی غفلت دور کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی دیر دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان اپنے دل پر جما لیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلم